دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیو گھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیو گھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیو گھوڑے ہم نے، تو زلف دیکھی ہو کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہو کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہو کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، تاریخ میں ایک نام ملتا ہے حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ المسلول کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی لٹکی ہوئی تلوار کہا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا مطالعہ کرو، حضرت خالد بن ولید کی زندگی کو پڑھو، وہ حضرت خالد بن ولید 125 جنگیں آپ نے لڑی ہے، لیکن الحمدللہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ المسلول جس جنگ میں بھی جاتے تھے کامیاب و کامران ہو کے آتے تھے، جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید جاتے تھے جنگ سے فتح و نصرت کا نقشہ دکھا دیا کرتے تھے، جنگ جیت کے واپس آیا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ حضرت خالد بن ولید ہے، اللہ اللہ، وہ خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں پالش کی جگہ بھی میرے جسم پر ایسی نہ تھی کہ جہاں تیر نہ لگا ہو، ہر جگہ میرے جسم پر تیر لگا تھا، اللہ اللہ، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں ایک زخم میں کئی مرتبہ تیر لگ چکے تھے، ایک پالش کی جگہ ایسی نہ تھی جہاں پر تیر نہ لگا ہو، یہی خالد بن ولید ہے، اللہ رب العزت کی تلوار انہی کو کہا جاتا ہے، سیف اللہ المسلول انہی کو کہا جاتا ہے، خالد بن ولید انہی کو کہا جاتا ہے، اگر ان کی زندگی کو پڑھو تو بڑی بڑی جنگیں انہوں نے فتح کر لی ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر جنگ میں جاتے تھے، جنگ میں اگر جاتے تھے تو کافروں کے دل دہل جاتے تھے، خالد بن ولید آ رہے تھے، خالد بن ولید آ رہے تھے، ایک مرتبہ آپ نے عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، حضرت خالد بن ولید نے جب عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، اللہ اللہ، اب عیسائیوں نے کہا ہمیں خالد بن ولید سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی لڑنے میں ماہر تھے، لیکن ادھر سے عاشق رسول بھی لڑنے میں ماہر تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت خالد بن ولید ہے، اللہ اکبر، عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ یہ کہہ پایا کہ خالد بن ولید کی فوج میں جتنے بھی آدمی ہیں وہ تمام کے تمام نوجوان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام نوجوان ہیں، ایسا کرو خالد بن ولید سے کہتے ہیں تم 3 دن کے بعد اس بازار سے گزرنا، جب بازار سے گزرو گے اور اگر تم صحیح سلامت بازار سے گزر گئے تو ہم قلعے کی چابیاں باہی پاس تم کو دے دیں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی دنگا نہیں ہوگا، ہم تمہیں آسانی کے ساتھ میں یہ قلعے کی چابیاں عطا کر دیں گے، حضرت خالد بن ولید نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے، اب عیسائیوں نے مشورہ کیا کیا جائے، ان کی فوج میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام نوجوان ہیں، تمام نوجوان ہیں، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید نے ان کی شرط کو قبول فرما لیا، جب ان کی شرط کو قبول فرمایا ادھر عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ جب خالد بن ولید کی فوج بازار سے گزرے گی ہم حسین و جمیل خوبصورت لڑکیوں کو برہرا کرنے کے بعد میں ان کے نیچے قدموں میں چادر بچھانے کے بعد میں اللہ اکبر سونا چاندی بچھانے کے بعد میں ہیرے جواہرات بچھانے کے بعد میں ہم ان کو برہنہ کھڑا کر دیں گے، جب وہ برہنہ کھڑی ہو جائے گی خالد بن ولید کی فوج جیسے ہی گزرے گی ان کی فوج میں تمام نوجوان ہیں، جب وہ ان حسین لڑکیوں پر ان کی نگاہ کرے گی اللہ اکبر تو وہ اپنے ایمان سے بہک جائیں گے، وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں گے، حضرت خالد بن ولید نے انہیں اس شخص کو منظور کر لیا تھا، اب وہ دن بھی آتا ہے عیسائیوں نے بڑی اچھی خوبصورت لڑکی کو اللہ اکبر اپنے وقت کی ملکہ کی ہر ایک لڑکی انہیں سجا کر کے سوار کر کے کھڑا
دولت ان کے قدموں میں بچھا دی، فرحانہ کھڑا کر دیا۔ اب حضرت خالد بن ولید اللہ اکبر سے سالار ہیں، حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بازار سے گزرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج سے کہا دیکھو عیسائیوں نے بڑی بڑی خوبصورت لڑکی بازار میں کھڑی کی ہے، بڑی بڑی حسین و جمال لڑکی کو، حسین و جمیل لڑکی کو بازار میں کھڑا کیا ہے، لہذا تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں پائے اور انہوں نے برہنہ کھڑا کیا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے تو یاد رکھنا صبح قیامت تک لوگ تم پر لعنت بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید نے اپنے تمام فوجیوں کو سمجھا دیا۔ اب تو وقت بھی آیا کہ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر کے قلعے پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، لیکن عیسائیوں نے کہا تھا تم صرف بازار سے سیر کر کے دکھا دو گا، اگر صحیح سالم گزر گئے تو ہم قلعے کی چابیاں آسانی کے ساتھ تمہیں دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو گزارا تو خدا کی قسم حضرت خالد بن ولید کی فوج ایسے گزر کر کے جا رہی تھی جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو، جیسے کہ اگر کوئی انڈا ان کے سر پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی نہیں گرتا۔ جب تمام گزر گئے تو عیسائیوں نے خالد بن ولید کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا تمہاری جماعت میں، تمہارے قافلے میں تمام کے نوجوان ہیں، کیا ان کے اندر نفس نہیں ہے؟ کیا اللہ نے انہیں نفس نہیں دیا ہو؟ خالد بن ولید نے کہا تھا نفس تو موجود ہے لیکن ان کی آنکھوں پہ جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا ہے، لہذا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم نے فرحانہ ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا تھا کہ خالد بن ولید کے سپاہیوں کا ایمان آسانی کے ساتھ ختم ہو گئے، ہم آسانی کے ساتھ چھین لیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا تھا زلف لیتی ہے کہ نظروں نے پیدا دیکھی ہے، زلف لیتی ہے کہ نظروں نے پیدا دیکھی ہے، مٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، مٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ جب سب کے سب گزر گئے خالد بن ولید نے کہا ان کی نظروں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے۔ عیسائی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو رہے خالد بن ولید تم بھی سچے ہو، تمہارے فوجی بھی سچے ہیں، تمہارا خدا بھی سچا ہے اور خدا کا رسول بھی سچا ہے، تمہارا اسلام بھی سچا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جو جہاں چیز ہے یا لوہ علم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط افضل ہے، اسی میں ہو اگر کافی تو سب سچ نامکمل ہے۔ السلام علیکم۔